آپ رحمتullah علیہ کا نام عبد القادر اور لقب محی الدین ہے۔ آپ رحمتullah علیہ کی پیدائش گیلان کی ایک بستی نیف میں ہوئی۔ گیلان کا علاقہ موجودہ شمالی ایران میں بحیرہ خزر یعنی بحیرہ کیسپیئن کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ گیلان کا تلفظ اہل عرب نے جیلان کیا ہے، اسی نسبت سے آپ رحمتullah علیہ جیلانی مشہور ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ 18 برس کے ہوئے تو آپ رحمتullah علیہ نے اپنی والدہ محترمہ سے علم کے حصول کے لیے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ تو دل سے چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا علم کی رفتیں پائے، لیکن بغداد جیلان سے 400 میل دور تھا اور آج سے تقریباً 900 برس قبل ذرائع آمد و رفت نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ یہ سفر کسی مشکل کے بغیر چند گھنٹوں میں طے کیا جا سکے۔ اس سفر میں صحراؤں اور بیابانوں سے بھی واسطہ پڑتا تھا، جہاں ڈاکوؤں کے ٹولے قافلوں کی طاق میں رہتے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت ام الخیر فاطمہ رحمتullah علیہا نے اپنے پیارے بیٹے کو پرنم آنکھوں کے ساتھ اجازت دے دی کہ وہ بغداد جا سکتے۔ والد مرحوم کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں 80 دینار موجود تھے۔ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمتullah علیہا نے 40 دینار حضرت عبد القادر رحمتullah علیہ کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ چھوڑے اور 40 دینار حضرت عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ کی گدڑی میں بغل کے نیچے سی دیے۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ سفر پر روانہ ہونے لگے تو والدہ نے نصیحت کی، ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ پھٹکنا۔ والدہ کی اس نصیحت کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ نے دل میں بٹھا لیا اور حضرت ام الخیر فاطمہ رحمتullah علیہا کی یہی نصیحت ڈاکوؤں کے ایک پورے گروہ کو راہ راست پر لانے کا سبب بن گئی۔ اس پر مشہور و معروف واقعہ پیش خدمت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ جس قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہوئے وہ ہمدان کے مشہور شہر تک تو خیریت سے پہنچ گیا، لیکن اس سے آگے ترتنگ کے سنسان پہاڑی علاقے میں 60 ڈاکو اس قافلے کے منتظر تھے۔ ڈاکوؤں نے قافلے کا سارا مال و اسباب لوٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ شیخ عبد القادر رحمتullah علیہ کو لڑکا سمجھ کر کسی نے ان پر خاص توجہ نہ دی۔ یوں ہی ایک ڈاکو نے آپ رحمتullah علیہ سے پوچھ لیا، لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ رحمتullah علیہ نے اطمینان سے کہا، ہاں 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور آگے چلا گیا۔ پھر دوسرے ڈاکو نے بھی یہی سوال کیا تو اسے بھی پہلے جیسا جواب ملا۔ اس بات کی خبر ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی کو ملی۔ اس نے شیخ عبد القادر رحمتullah علیہ کی تلاشی لی تو واقعی بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے 40 دینار نکل آئے۔ سردار نے پوچھا کہ تم نے دینار چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی اور سچ سچ کیوں بتا دیا؟ آپ رحمتullah علیہ کا جواب تھا، میری والدہ محترمہ نے گھر سے روانہ ہوتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ احمد بدوی نے یہ جواب سنا تو اس کا دل لرز گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے بولا، لڑکے تم نے اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس رکھا اور میں اتنے برس سے اپنے خالق سے کیا ہوا عہد توڑ رہا ہوں۔ پھر احمد بدوی نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اس کی پیروی میں پورے گروہ کے ڈاکوؤں نے بھی برے کاموں سے بچنے کا عہد کر لیا۔ روایت میں لکھا ہے کہ یہ تمام ڈاکو اس توبہ کے بعد بہت نیک اور دیندار زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں، یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھوں پر کی۔